سعودی عرب کے شہر جدہ میں رہنے والے شیخ عباس اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ عباس کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود خدمت خلق کی نیت سے وہ میت کو غسل دینے کا کام کیا کرتے تھے۔ شیخ عباس بہت مالدار تھے، وہ میت کو غسل دینے کے عوض کوئی محنتانہ یا مزدوری نہیں لیتے تھے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن شیخ عباس کو ایک کال آیا کہ ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ آ کر میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ شیخ عباس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا پتہ لکھا دیں، آپ مجھے اپنی لوکیشن بھیج دیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اس شخص نے جس نے کال کیا تھا آپ کو پتہ بھی سینڈ کر دیا، ساتھ ہی لوکیشن بھی بھیج دیا۔ شیخ عباس ایک ٹیکسی کے ذریعے اس پتے کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو میرے سامنے کوئی مکان نہیں بلکہ ایک محل موجود تھا۔ وہ محل بہت لمبا چوڑا تھا۔ میں محل کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ میں شیخ عباس ہوں، شاید آپ نے مجھے کال کیا تھا، میں میت کو غسل دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص جو مکان کے اندر موجود تھا اس نے شیخ عباس سے بہت بدتمیزی کے ساتھ بات کیا اور کہا کہ آپ سیدھے چلے جائیں، اس سامنے جو کمرہ نظر آتا ہے اس کمرے میں میت موجود ہے، آپ جا کر اس کو غسل دے دیں۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بہت بدتمیزی بھرے لہجے کے ساتھ بات کر رہا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس نے کہا اگر آپ اکیلے جا سکتے ہوں تو ٹھیک، ورنہ میں کسی نوکر کو بلا دیتا ہوں۔ شیخ عباس نے کہا نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں تقریباً 5 منٹ تک آگے چلتے چلتے ایک بیڈ روم کے سامنے پہنچا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے نوکروں نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سا بیڈ روم تھا۔ اس کے اندر بستر پر ایک میت رکھی ہوئی تھی جس کو چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا، اور اس اتنے بڑے کمرے میں سوائے 2-3 نوکروں کے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں میت کے قریب گیا، میں نے اس کے چہرے سے جیسے ہی چادر کو ہٹایا مانو میری چیخ نکل